اچھا، کبھی سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام، ایک مسکراہٹ ہو یا غصے میں نکلا ہوا کوئی ایک لفظ، ان کا آخر کائنات کے ترازو میں وزن کیا ہے؟ خیر، آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی چھوٹی لیکن بے انتہا طاقتور سورت الزلزال کو سمجھیں گے، جو بالکل اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ صورت صرف آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں ہے، نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا جواب تھا اس تکبر کا، اس انکار کا جو اس وقت مکہ میں پھیلا ہوا تھا، ایک ایسی دنیا کا جہاں سب کچھ بس مال و دولت ہی تھا۔ تو اس سفر میں ہم بات کریں گے انکار کی اس دنیا کی، پھر اس جامع مختصر صورت کو دیکھیں گے، اس آخری عظیم زلزلے کو سمجھیں گے جب زمین گواہی دے گی، اور پھر آئے گا ایک ذرے کے وزن کا انصاف، اور آخر میں کہ آج کے لیے اس میں سبق کیا ہے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی، اس کا ڈرامائی منظر کیا ہے اور اس کا دل میں چھپا پیغام کیا ہے، اور سب سے اہم، یہ 1400 سال پرانی حکمت آج ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، ذرا اس دنیا کو تصور کرنے کی کوشش کریں جہاں یہ طاقتور آیات پہلی بار گونجی تھیں۔ مکہ کے جو سردار تھے نا، وہ قیامت اور حساب کتاب کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کا سٹیٹس، ان کی دولت انہیں ہر چیز سے بچا لے گی۔ جب انہیں بتایا جاتا تو وہ بس کہانیاں سمجھ کر ہنس دیتے تھے اور تنزیہ پوچھتے تھے، یار یہ گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ اور یہاں سے بات آپ کہہ لے واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک وزنی چیز کیا تھی؟ اہم کیا تھا؟ پہاڑ، اونٹ، مال و دولت، بس، اور اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں یا برائیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر کوئی ایک کھجور صدقہ کرتا تو کہتے اس کا کیا وزن ہے، یعنی ان کے لیے ان چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ تو اسی ذہنیت کے جواب میں سورۃ الزلزال نازل ہوئی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ایک بہت ہی طاقتور واقعے سے ہوتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک بزرگ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں کچھ لمبی صورتیں سنائی گئیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ میری عمر بھی زیادہ ہے، زبان بھی تھوڑی بھاری ہے، مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو ہو تو مختصر لیکن جامع ہو، یعنی سب کچھ کہہ دے۔ اس درخواست کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمائیں، اور وہ بزرگ ان آیات کی گہرائی سے اتنا متاثر ہوئے کہ فوراً بول اٹھے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس پر کبھی کوئی اضافہ نہیں کروں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے، یعنی ان کے لیے ہدایت مکمل ہو گئی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس صورت کی اہمیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس چھوٹے سے آدمی نے نجات پالی۔ سوچیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی صورت کا پیغام نجات کے لیے کافی ہے، مکمل ہے۔ چلیں اب آتے ہیں سیدھا صورت کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یہ منظر بنتا کیسے ہے۔ شروعات ہوتی ہے ایک ایسے تباہ کن واقعے سے جو ہر قسم کے انکار کو توڑ کر رکھ دے گا۔ پہلی ہی آیت میں ایک زلزلے کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی عام ارتھکویک نہیں ہے۔ لفظ ہے زلزالوہا، اس کا زلزلہ، وہ آخری حتمی زلزلہ جس کے لیے زمین کو بنایا ہی گیا تھا، ایک ایسی شدید جھنجھوڑ جو ہر چیز الٹ پلٹ کر دے گی۔ اس زبردست زلزلے کے فوراً بعد زمین اپنے سارے بوجھ یعنی اثقالہا باہر نکال پھینکے گی، اور یہاں بوجھ سے مراد صرف مردے یا خزانے نہیں ہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں گہرا ہے۔ اور اسی موقع پر انسانیت جو کبھی ہر چیز کا انکار کرتی تھی، ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرے گی جسے جھٹلانا ناممکن ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہ خود زمین ہوگی۔ اور کتنی عجیب بات ہے، وہی انسان جو دنیا میں مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتا تھا کب آئے گا قیامت کا دن، اب وہی دہشت سے چیخ اٹھے گا، اسے ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر اللہ کی قدرت کا ایک کمال ظاہر ہوگا۔ اس دن یہ زمین جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ بولے گی، اپنے رب کے حکم سے اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ زمین گواہی دے گی ہر اس کام کی جو اس کی سطح پر کیا گیا، چاہے وہ نیکی ہو یا بدی، اللہ کے لیے کیا گیا ایک سجدہ ہو یا کسی پر کیا گیا ظلم، کسی غریب کو بولا گیا سخت لفظ ہو یا چھپ کر کیا گیا صدقہ۔ ہر چیز، یعنی جس زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، یہی ہماری زندگی کی سب سے پہلی گواہ بن جائے گی۔ گواہی کے بعد فیصلہ، اور یہاں ہم صورت کے بالکل مرکزی نقطے پر آ جاتے ہیں۔
وہ نقطہ جو سیدھا مکہ کے سرداروں کے مذاق کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے وزن کے پیمانوں کو، ان کے معیار کو بالکل پلٹ دیتے ہیں اور ایک نیا معیار مقرر کرتے ہیں۔ بات اب پہاڑوں اور اونٹوں کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مثقال ذرہ کی، ایک ذرے کے وزن کی، ایک چھوٹا سا پارٹیکل، دھول کا ایک ذرہ یا کہہ لیں ایک ایٹم۔ تو جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہی اس صورت کا دل ہے، اس کا مرکز۔ ہر وہ چھوٹی سی نیکی جسے ہم شاید غیر اہم سمجھ کر بھول جاتے ہیں، ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد، راستے سے پتھر ہٹا دینا، ہر چیز کا وزن ہے، اور وہ وزن اس دن سامنے لایا جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ پیمانہ اتنا حساس ہے کہ ہر چھوٹا سا گناہ، ایک معمولی سا جھوٹ، کسی کا اڑایا گیا مذاق، غرور کا ایک لمحہ، کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور سامنے آئے گی۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ یہ 1400 سال پرانا پیغام آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ یہ ہماری جدید زندگی کو بھی بالکل ویسے ہی چیلنج کرتا ہے جیسے اس وقت مکہ والوں کو کیا تھا۔ ہم بھی تو اکثر چھوٹے اعمال کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، کسی کے مدد کے میسج کو اگنور کر دینا، یہ سوچنا کہ میرے تھوڑے سے پیسوں سے کیا فرق پڑے گا، فون پر بول دیا گیا ایک چھوٹا سا جھوٹ یا کسی کا مذاق۔ دوسری طرف ایک اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دینا یا والدین کے پاؤں دبا دینا۔ ہم بھی شاید بڑے کاموں پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ یہ روزمرہ کے چھوٹے اعمال ہی ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارا حساب بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آخر میں سورۃ الزلزال ہمیں ایک بہت گہری اور شاید تھوڑا بے چین کر دینے والی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں یہ گواہ ہے، اور اللہ کے پیمانے میں کچھ بھی اچھا یا برا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، جب ہر ایک ذرہ گنا جائے گا تو ہمارے اعمال کا وزن کیا نکلے گا؟